اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک تھا بلوچستان کے ایشو کے اوپر۔ جو میری پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بلوچستان کرائسس کے اوپر تھی، انسرجنسی ان بلوچستان۔ تو آج میں ان کے فیکٹرز آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے انسرجنسی ان بلوچستان جو ہے وہ ایوالو ہوئی۔ تو سب سے پہلا جو اس میں یہ تھا کلچر کا۔ وہاں کا جو کلچر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہاں بلوچ قوم آباد ہے، زیادہ آبادی بلوچیوں کی ہے، تو اس کا جو لنک ہے وہ تھوڑا بہت ایسٹ پاکستان سے بھی ملتا ہے۔ جب 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آفیشیل لینگویج پاکستان کی جو تھی اردو جو ہے پروو کروائی، تو اس میں بنگالی موومنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنے لینگویج کی خاطر انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی جس کو کہتے ہیں بنگالی تحریک، بنگالی موومنٹ۔ وہ لینگویج کی موومنٹ تھی۔ 1954 میں جا کر آفیشیلی طور پر انہوں نے اپنی ایک لینگویج آرگنائز کروا لی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہم نیشنلزم کو، انٹیگریشن کو جو ہے وہ فوکس کریں، لیکن بنگالی چاہتے تھے کہ ہماری ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہو تاکہ ہمیں لوگ جان سکیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر تھا، کلچر فیکٹر۔ اس کے بعد جو ایک فیکٹر آیا تھا اس میں جو ان ایکویلٹیز تھیں، صوبہ بلوچستان کو جو حقوق دیے گئے تھے ایز کمپیئر ٹو ادر صوبے، تو ان کو وہ حقوق ان کے پورے نہیں دیے گئے تھے۔ جس طرح آپ دیکھیں سوئی گیس جو ہے ہماری وہ ساری ادھر سے آتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس سوئی گیس موجود نہیں ہے۔ وہ اسی طرح جو ہے پرانے میتھڈ کے تحت جو ہے وہ اپنی گیس کا جو ہے کام کر رہے ہیں، اس طرح جلا رہے ہیں، لکڑیاں جلا کے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو گیس وغیرہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ تو یہ جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہاں پر فوکس کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ریسورسز اور رقبے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے بلوچستان، تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری تھا۔ پھر دیکھیں آپ سرچ آپریشن وہاں پر شروع کیے گئے 1956 57، پھر 1970 تک سرچ آپریشن چلتے رہے، ملٹری سرچ آپریشن، جس کی وجہ سے وہاں پر مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا گیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آرمی کا بھی رول رہا اس علاقے میں۔ پھر وہاں پر جو ہے آپ ان ایکویلٹیز آپ دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں پر جو تھی آرمی کے زیادہ لوگ جو تھے پنجاب سے، جو پنجاب کے لوگ تھے وہ زیادہ اس میں جو ہے وہ ان کو بھرتی کیا گیا، وہاں پر بھی ان کو حقوق ان کے پورے نہیں دیے گئے۔ اسی طرح ان کی جو جوڈیشری تھی وہاں پر بھی اسی طرح تھا، جہاں جہاں پر ان کو بنگالیوں کو سپورٹ بھی نہیں کیا گیا، نہ بلوچیوں کو سپورٹ کیا گیا، تو اس وجہ سے وہاں انسرجنسی کی ہوا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو تھا سب سے پہلے الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے انہوں نے ڈیزالو کیا، جو ایک بہت بڑا کرائسس سامنے آیا، جو ہمارا پروونشنل اور سینٹرلائز میں جو حکومت تھی، ہماری سینٹرل حکومت تھی، ان کا سارا فوکس صرف ان کے اوپر تھا، بلوچستان کے اوپر۔ تو سینٹرل گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ رول ادا نہیں صحیح طرح کیا، کیونکہ ان کا اختیار نہیں دیا۔ اگر پروونشل لیول پر ان کو اختیار دیا جاتا تو آج ان کے حالات بلوچیوں کے ہمارے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہونے تھے، لیکن ون یونٹی کو انہوں نے شو کیا، ون یونٹ پالیسی کو شو کیا، سینٹرل سے ہی اس کو صوبہ بلوچستان کو کنٹرول کیا گیا۔ پھر وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ریسورسز کتنے زیادہ موجود ہیں، سوئی گیس ہوگی، منرلز ہو گئے، ہمارے جو سارے کارخانے ہیں، کوئلوں کے کارخانے اور جس طرح بھی معدنیات کی چیزیں ہیں وہ ساری بلوچستان میں ہیں، اور وہاں سے یہاں پر وہ جو ان کو لایا جاتا ہے۔ تو گوادر کا بھی آپ دیکھ لیں، ایک سی پورٹ تھا گوادر جو وہاں پر بنایا گیا، تو اس میں بھی شیئرنگ کی گئی۔ سب سے زیادہ شیئرنگ جو ہے وہ صوبہ پنجاب وغیرہ کو، دوسرے علاقوں کو دی گئی، لیکن بلوچستان کو پھر محروم رکھا گیا۔ تو یہ ایک میجر جو ہے نا فیکٹر تھا اس میں، کلچر فیکٹر، انیکویلٹیز، پھر انڈر ڈیولپمنٹ، پھر رول آف ملٹری اینڈ ملٹری آپریشن، پھر سوشل ان کا کٹ آف ہو چکا تھا، ہیومن رائٹس بری طرح وائلیشن ہوئی ہیومن رائٹس کی، کیونکہ وہاں پر آپریشن بار بار کیے گئے اور انسانیت کی تضحیک کی گئی۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا بلوچستانیوں کے حوالے سے۔ تو اب اس میں رول فارن ایجنسیز کا کیا رول ہے، جس طرح ایران ہے، جس طرح انڈیا ہے، یہ دیر آر ناٹ گڈ فرینڈس فار پاکستان۔
تو انہوں نے بھی جو ہے انسرجنسی کو فروغ دیا، کیونکہ انڈیا کا تو یہی موقف ہے نا کہ پاکستان جو ہے اس کا سب سے زیادہ رقبہ بلوچستان میں ہے، تو بلوچستان کو وہ سٹیبل ہونے نہیں دیتا۔ یہاں کی جو پالیسیاں ہیں، یہاں کی جو پارٹیز ہیں، کچھ میں پارٹیز کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ پارٹیز جو ہیں ڈائریکٹ لنک ہیں انڈیا کے ساتھ، اور وہاں اس علاقے میں انسرجنسی پیدا کرتی ہیں۔ تو میرا تو جہاں تک میرا اوور ویو آپ لیں تو جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں بلوچیوں پہ، جگی بنیادوں پر ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان پہ ہیومن رائٹس پر فوکس کیا جائے، ان کے انفراسٹرکچر پر فوکس کیا جائے، اور ان کو شیئر دیا جائے زیادہ سے زیادہ، سینٹرل میں بھی اور ان کے صوبائی میں بھی ان کو شیئر دیا جائے، تاکہ یہ اپنی گروتھ خود کر سکیں، ان کو خود ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ جتنی ہماری جی ڈی پی کا شیئر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان کو دیا جائے، اور جس طرح بھی ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، جس طرح سندھ بھی ہمارے سے پنجاب سے بہت پیچھے ہے، تو ان صوبوں کو جتنے زیادہ ہم حقوق دیں گے تو اتنے زیادہ یہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو یہ میری ویڈیو فیکٹرز تھے جو تھوڑے بہت میں نے آپ کو اوور ویو دیا کہ کون کون سے فیکٹرز اس میں انوالو تھے۔ کلچر کا فیکٹر بہت زیادہ تھا، انیکوالٹی کا بہت زیادہ تھا، پھر ریسورسز کا بہت زیادہ تھا، پھر آپ نے دیکھا رول آف ملٹری تھی۔ اسی طرح یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جن پر آپ کا سی ایس ایس کے حوالے سے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ فیکٹرز۔ جب بلوچستان کے بارے میں کویسچن بھی پوچھے جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نوٹس اور سلائڈ جو ہے وہ سائڈ پہ شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ ہو جائے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اندر ویڈیو۔